مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ وخیرتہ من خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ سورة النحل آیت نمبر 97۔ وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال والحدیث صحیح۔ عورتیں ہمارے معاشرے کا نصف حصہ ہیں یا نصف سے بھی زائد ہیں۔ ان کی اصلاح و درستگی پر بہت حد تک انسانی معاشرے، مسلم معاشرے کی اصلاح موقوف ہے۔ اگر عورتیں ایمان و یقین سے مزین ہو جائیں، ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، تو انشاءاللہ عورتوں کے تعلق سے جو اس وقت فتنہ سامانیاں ہیں اور اعدائے اسلام عورتوں کے تعلق سے جو فساد برپا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کے مکر و فریب کی ساری تدبیریں انشاءاللہ چکنا چور ہو جائیں گی، ان کے سارے تانے بانے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہی عورت ان کی ہتھے چڑھ گئی، فسادیوں کے فساد کا شکار ہو گئی، آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ لگانے والوں کے پرفریب نعروں میں آ گئی، تو معاشرہ انسانی فاسد ہو جائے گا اور پھر شر و فساد کا دروازہ کھل جائے گا جس کے سامنے بند باندھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے تو اعدائے دین بڑی بڑی کانفرنسیں اور بڑی اہم مجلسیں منعقد کیا کرتے ہیں، ہائی ٹیک مجلسیں منعقد کرتے ہیں، عالمی کانفرنسیں کرتے ہیں، جس میں مسلمان عورتوں کے موضوعات زیر بحث لائے جاتے ہیں اور ان کے حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ان کو آزادی دی جائے، گھر کی چہار دیواری میں نہ رکھا جائے، پردے کی پابندیوں سے ان کو آزاد کیا جائے، مردوں کے مساویانہ حقوق دیے جائیں، ہر میدان عمل میں مردوں کے شانہ بشانہ وہ آئیں، اور اسلام پر رجعیت، دقیانوسیت، قدامت پسندی کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ان کی سوچی سمجھی اسکیم ہے، اور ہماری بہت سی عورتیں بھی ان فتنوں کا شکار بنی ہوئی ہیں۔ جو عورتیں ان فتنوں کا شکار ہیں، ان میں بعض تو وہ ہیں جو بذات خود عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، لیکن شرعی تعلیمات سے ناواقف ہیں، یا اسلام نے عورتوں کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام اور مرتبے سے نابلد ہیں، اس لیے وہ ان فتنوں کا شکار ہوتی ہیں یا پرفریب نعروں میں آ جاتی ہیں۔ اور کچھ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت عصری تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، چکا چوند زندگی سے گزر چکی ہیں، تو اب وہ اختلاط و مرد و زن میں کوئی آڑ محسوس نہیں کرتی، پردے کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ مانتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت پر فریفتہ ہیں، مال و دولت حاصل کرنے کا ان کو چسکا لگ چکا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام ہاری ہے کہیں، اس لیے وہ پردے کے خلاف یا آزادی نسواں کا نعرہ لگاتی، کبھی پردے کے خلاف بولتی ہیں، کبھی مسلمان عورتوں کی آزادی کا مطالبہ کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کی خواتین اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور قبل اسلام عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اور آج کی چکاچوند دنیا میں بھی آزادی کے نام پر عورتوں کا کس طرح استحصال کیا جا رہا ہے، چند پیسوں کی لالچ دے کر کس طریقے سے عورتوں کو ہوس کا شکار کیا جا رہا ہے، اگر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں
اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ پرفریب جو چکا چوند زندگی کی جو رمق دمق ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں گی، اور وہ اپنی عافیت اور اپنی عزت و آبرو کی سلامتی اسلام کی تعلیمات پہ سمجھیں گی اور یقین کریں گی۔ یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کا مقام کتنا بلند کیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پوری سورت قرآن مجید میں عورت کے نام سے موسوم کی گئی ہے، سورۃ النساء، جس میں عورتوں کے بہت سے مسائل کو ٹچ کیا گیا ہے، ان کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اسلام کی یہ تھوڑی ہے، اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ مرد و عورت اپنی خلقت کے اعتبار سے ایک ہے، انسانیت میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے پوری انسانیت کو ایک جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کی، اور آدم علیہ السلام سے ہی ان کا جوڑا ان کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے مرد اور عورت سے آدم اور حوا سے اللہ نے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو پیدا کیا۔ گویا مرد و عورت اپنی خلقت کے اعتبار سے ایک ہے، ان کی اصل ایک ہے، انسانیت میں دونوں برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے ہم پلہ، انسانیت میں، شرافت میں، کرامت میں، اپنی اصل خلقت میں دونوں برابر ہیں۔ کسی مرد کو عورت پر اس لیے فضیلت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے، یا کوئی عورت اس لیے گھٹیا نہیں ہے کہ وہ عورت ہے۔ دوسری چیز اسلام کی تھیوری ہے، اسلام کا نظریہ ہے کہ کامیابی موقوف ہے ایمان اور عمل صالح پر۔ کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو جس طریقہ سے مرد طاعت اور بندگی کے ثواب سے بہرہ ہوتا ہے، اسی طریقہ سے عورت کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ نیکی کا جو ثواب اللہ مرد کو عطا کرے گا وہی ثواب عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا، اور معصیت کا جو گناہ مردوں پر عائد ہوتا ہے، گناہ کے نتیجے میں، معصیت کے نتیجے میں جو گناہ مردوں پر آتے ہیں وہی عورتوں پر بھی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو، اس نظریے کو پیش کیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر عمل صالح کرتا ہے، عمل صالح یعنی شریعت کے موافق عمل کرتا ہے، وهو مؤمن درا حالے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو، توحید پر مبنی خالص رضا الہی کے لیے عمل کرتا ہو، اور صالح عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کرتا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پاکیزہ زندگی، افضل زندگی اس مرد اور اس عورت کو ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عمل صالح کرتا ہے۔ آپ دین اور شریعت سے ہٹ کر کہاں پاکیزہ زندگی کی تلاش کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ زندگی کا وعدہ ان مردوں سے، ان عورتوں سے ہے جو اللہ واحد پر ایمان رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا بہتر بدلہ ان کو آخرت میں عطا کرے گا۔ پاکیزہ زندگی کے اندر جس چیز کا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، اچھی زندگی کا جو معنی، جو مفہوم، جو تصور بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ آپ لے لیجیے۔ اللہ نے مطلق فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان و عمل کے باب میں بھی کوئی عورت کسی مرد سے کم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی اور شرعی تکالیف یعنی شرعی احکام کی پابندی کے اندر بھی مرد عورت مساوی ہیں۔ چند مخصوص احکام عورتوں کے ہیں، عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں جو ان کی فطرت، جو ان کی خلقت کے اعتبار سے ہیں۔ ان استثنائی مسائل کو چھوڑ کر شریعت کے جملہ احکام کے پابند جس طرح مرد ہیں، عورتیں بھی برابر کی پابند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ایک آیت کے اندر 10 صفتوں کے اندر مرد و عورت کو برابر کر ڈالا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اکثر اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کرتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر خطاب مردوں کو بھی ہو اور مسئلہ عورتوں کا استثنائی نہ ہو تو مردوں کے خطاب کے اندر عورتیں داخل ہیں، اور عورتوں کے خطاب میں اگر وہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو، عورتوں کے مخصوص مسائل ہو، تو مرد اس میں داخل نہیں ہے۔ تو خطاب کے صیغے اگر مذکر کے بھی استعمال کیے گئے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے اندر ان خطاب کے صیغوں میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، 10 صفتوں کا اللہ نے ذکر کی فرمایا ہے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔
اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اسی طریقے سے جہاں اسلامی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، وہاں مرد عورت کو دونوں کو خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ نساء کے مقابلے میں آگے قوم ذکر کیا گیا، قوم سے بڑا ذکور ہیں، مرد حضرات۔ کوئی مرد یا کوئی مردوں کی جماعت، کوئی جماعت دوسرے جماعت کیا استہزاء نہ کرے، سخریہ نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ایک آیت کے اندر 10 صفتوں کے اندر مرد و عورت کو برابر کر ڈالا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ اکثر اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کرتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر خطاب مردوں کو بھی ہو اور مسئلہ عورتوں کا استثنائی نہ ہو تو مردوں کے خطاب کے اندر عورتیں داخل ہیں، اور عورتوں کے خطاب میں اگر وہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو، عورتوں کے مخصوص مسائل ہوں، تو مرد اس میں داخل نہیں ہے۔ تو خطاب کے صیغے اگر مذکر کے بھی استعمال کیے گئے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے اندر ان خطاب کے صیغوں میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، 10 صفتوں کا اللہ نے ذکر کی فرمایا ہے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اسی طریقے سے جہاں اسلامی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، وہاں مرد عورت کو دونوں کو خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ نساء کے مقابلے میں آگے قوم ذکر کیا گیا، قوم سے بڑا ذکور ہیں، مرد حضرات۔ کوئی مرد یا کوئی مردوں کی جماعت، کوئی جماعت دوسرے جماعت کیا استہزاء نہ کرے، سخریہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا سخریہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں یا جن کا یہ عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں، وہ مذاق اڑانے والے اور والیوں سے بہتر، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے اکثر و بیشتر اچھے ہوتے ہیں۔ خطاب دیکھیے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی۔ اسی طریقے سے جہاں اخلاقی تعلیم دی گئی ہے یا بدکاری اور فحش سے بچانے کے لیے جو تدابیر بتائی گئی ہیں، اس میں اللہ نے مردوں کو بھی خطاب کیا، برابر سے عورتوں کو بھی خطاب کیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مردوں سے کہیے، اے نبی مومنوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اجنبی عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر اچانک کی نظر غیر ارادی ایک مرتبہ پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، بار بار گھور کر نہ دیکھیں، نظر کے پیچھے نظر کو نہ لگائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے دین دنیا کے حق میں بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اے نبی کہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں پست رکھیں اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسلامی سزاؤں کے تعلق سے بھی اگر دیکھتے ہیں تو جہاں مردوں کے لیے جو سزا اسلام نے جس جرم پہ مقرر کی ہے، عورتوں کو بھی وہی سزا ملے گی، کہیں کوئی فرق نہیں اللہ نے کیا۔ زناکار مردوں اور عورتوں کی سزا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 2 میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زناکار مرد اور زناکار عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ ان زانی مردوں اور عورتوں کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہے، جو غیر شادی شدہ ہے ان کی سزا بیان کی گئی ہے، اور حدیث صحیح سے 1 سال کی جلا وطنی بھی حدیث نکالا بھی دیا جائے گا۔ اور شادی شدہ مرد عورت نے اگر زناکاری کی ہو اور 4 چشمدید عادل ثقہ مرد گواہوں سے جرم ثابت ہو گیا ہو، یا زناکار مردوں اور عورتوں نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو، تو اس کی سزا اسلام میں رجم ہے۔ اسی طریقے سے چور کی سزا بتاتے ہوئے اللہ نے چور اور چوردی دونوں کا ذکر فرمایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹ ڈالو، سزاؤں کے اندر بھی برابر۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیے عورتوں کے مقام و مرتبے کو کہ اسلام سے قبل عورتوں کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بہت سے ملکوں میں پراچین کال میں اور آج بھی بعض علاقوں میں شوہر کی چتا پر عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا، یہ ظلم تھا۔ اور ایک طرف اباحیت کا یہ دور ہے تو مردوں کے شانہ بشانہ تقریباً نیم مڑیاں کر کے عورتوں کو بازار میں نچایا جا رہا ہے۔ آج بھی عورتوں کی ضرورت نہیں سمجھی، اسلام نے عزت دی۔ عورتیں کل بھی لوگوں کی حوش کا شکار ہوتی رہیں، باندھ کر رکھی جاتی تھی، اپنی بستر کی ضرورت پوری کرتے تھے، باندھ دیتے تھے۔ اور آج بھی عورتوں کو اپنی حوث رانی کا شکار کیا جا رہا ہے، چند پیسوں کی لالچ دے کر، چکا چوندھ دکھا کر عورتوں کو بازار کے اندر نچایا جا رہا ہے۔ جو چراغ خانہ تھی وہ آج چراغ محفل بنی ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے حالات میں جب عورتوں کے وجود کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، عورتوں کی پیدائش یا بچیوں کی پیدائش کی خبر سن کر باپ کا چہرہ اتر جاتا تھا، لٹک جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورہ نحل کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے بہت رنجیدہ ہوتا ہے، غم و الم سے بوجھل ہو جاتا ہے، منہ چھپائے پھرتا ہے لوگوں سے، سوچتا ہے کہ اس ذلت کی ٹوکری کو یا تو گھر میں رکھیں یا پھر اس کو جا کر دفن کرائیں، مٹی کے نیچے دبائیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ہدایت فرمائی کہ جو شخص اپنی بچیوں کی پرورش پرداخت کرتا ہے، جس نے 2 بچیوں کی پرورش پرداخت کی، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، تعلیم دینے والا میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جنت میں اس طرح ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت۔ تو عورتوں کو اور لڑکیوں کی پرورش کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول رحمۃ اللہ عالمین نے جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا ہے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ عورتوں کا وجود ناپاک سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو اونچا مقام دیا۔ مالی حقوق کے سلسلے میں بھی کل تک دنیا عورتوں کے مالی حقوق کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ عورت بھی وارث ہو سکتی ہے اپنے باپ ماں کی اور رشتہ داروں کی جائیداد کا۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو حق ترکہ عطا فرمایا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ کم مال چھوڑے مورث یا زیادہ مال چھوڑے، جس طریقہ سے مردوں کا حق ہے اسی طریقہ سے عورتوں کا بھی حق اللہ نے ترکے کے اندر رکھا ہے۔ تو مالی حق کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ عورت جو گھر کے اندر ہے اور گھر جو ان کا اصل دائرہ عمل ہے، اس میں بھی وہ کوئی دایا اور نوکرانی کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے۔ گھر کا سارا انتظام و انصرام شریعت میں اس کے سر دیا گیا ہے۔ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہ، وہ گھر کی راعیہ نگہبان ہے، پوری چرواہی اس کے ذمہ ہے، پوری نگہداشت اس کے ذمہ ہے، وہ کوئی دایا اور نوکرانی نہیں ہے، گھر کے مسائل کی تنہا ذمہ دار ہے، اور وہ ذمہ داری کے متعلق قیامت میں پوچھی بھی جائے گی۔ تعلیم کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ پردہ ترقی کی راہ میں عورتوں کی خیر ہے، بالکل نہیں۔ تعلیم کی جو فضیلت اسلام میں آئی ہے وہ سب سے زیادہ مذہب اسلام نے تعلیم پر زور دیا ہے۔ پہلا دین ہے یہ، اور جس کی پہلی آیت جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنایا، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات جو غار حرا میں اتری، پہلا لفظ اس کے اندر اقرا ہے، پڑھو۔ تو جس دین کی شروعات ہی ابتدائی علم سے اور قرأت سے ہوتی ہے، وہ دین بھلا عورتوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے کیسے رکھے گا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کے اندر کہاں اللہ نے عورتوں کو چھٹا؟ جو بھی علم والے ہیں وہ بے علموں پر فوقیت رکھتے ہیں، چاہے وہ علم والے مرد ہوں یا عورتیں۔ بے علم مردوں اور بے علم عورتوں سے علم والے مرد، علم والی عورتیں فوقیت اور فضیلت رکھتی، وہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے بے علم والے مرد ہوں یا عورت کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، مرد حضرات کو زیادہ موقع ملتا ہے آپ سے باتوں کو سننے کا، شریعت کے مسائل جاننے کا، وہ ہم سے علم کے میدان میں سبقت لے گئے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے ایک خاص دن مقرر کرتے جس میں آپ کے پاس ہم آتی اور ہم عورتیں آپ سے تعلیم حاصل کرتی۔ آپ نے فرمایا فلاں دن فلاں مقام پہ جمع ہو جاؤ، فَأَتَاهُنَّ فَعَلَّمَهُنَّ۔ آپ عورتوں کے پاس گئے اور آپ نے ان کو خطاب کیا۔ اسلام کے سنہرے دور میں، دور ترقی میں آپ دیکھیے بہت سی خواتین ایسی ملیں گی جو مختلف علوم و فنون کے اندر مہارت تامہ رکھتی تھی، نابغہ روزگار تھی۔ ام المؤمنین عائشہ کا علم، فضل، فقہ اور مسائل حدیث کی واقفیت کس شخص پر پوشیدہ ہے؟ کسی پر پوشیدہ ہے؟ بڑی فقیہ ہے، بڑی عالمہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آتے تھے اور پردے کی آڑ سے اوٹ سے ان سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، بڑے عالم ہیں۔ ان کی دختر نیک اختر کی شادی ان کے ایک شاگرد سے ہوئی، تو صبح کر کے، شادی کی رات کے بعد صبح کر کے جب نوشا بابو چلے تیار ہو کر درس میں، سعید بن مسیب کے درس میں شرکت کی غرض سے جب چلنے لگے تو بیوی محترمہ نے کہا کہاں چلے؟ کہا سعید کے درس میں۔ کہا اجلس، آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، وعلمک علم سعید، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں سعید بن مسیب کا پورا علم میں آپ کو دیتی ہوں۔ اللہ اکبر! اس قدر عالمہ فاضلہ خاتون تھی۔ ام شافعی، امام شافعی کی والدہ، عابدہ زاہدہ عالمہ ہے۔ ایک مقدمے میں مکے میں
बिश्र मिरीसी मुतज़िली की माँ के साथ एक मुकदमे में गवाह थी। काजी ने यह चाहा कि दोनों खातून को अलग अलग करके गवाही ले। उम्मे शाफ़ई ने रोका, काजी साहब आपको ये जायज़ नहीं है कि आप हम दोनों औरतों को अलग अलग करके हमसे बात करें या हमसे गवाही दिलवाएं। अल्लाह फरमाता है अन इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा उखरा। दो औरतें अगर एक मसले में एक मामले में गवाह हो तो दोनों एक साथ गवाह बनेंगी, एक साथ गवाही देंगी, और अगर एक औरत भूलेगी तो दूसरी याद भी दिलाएगी, दोनों मिलकर गवाही मुकम्मल करेगी। आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप हम दोनों को अलग करके आप गवाही लें। ये एक दो वाकयात नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वाकयात आप मिलेंगे जब ख़वातीन इस्लाम की तारीख को उल्टेंगे, या हमारी औरतें जब ख़वातीन इस्लाम की तारीख पढ़ेंगी तो उनको समझ में आवेगा कि इस्लाम के ज़र्री दौर में, तरक्की के दौर में औरतों ने किस कदर इल्म हासिल किया। तालीम का इस्लाम मुखालिफ नहीं है, वो ऊंची से ऊंची तालीम दिलाने का कायल है, लेकिन हम सिर्फ इख्तिलात को नाजायज़ समझते हैं। इस्लाम ने इख्तिलात मर्द व ज़न को नाजायज़ किया है। अगर सेपरेट तालीम हो औरत का, वो डॉक्टरी भी पढ़ सकती हैं और दीगर साइंसी उलूम में भी वो महारत हासिल कर सकती हैं। इस्लाम मर्द व ज़न के बेबाकाना इख्तिलात को हराम करता है। और बात सिर्फ इन्हीं बातों तक नहीं है, बल्कि इज्जत और तकरीम का जहाँ तक सवाल है, बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, माँ की हैसियत से, बहन की हैसियत से इस्लाम ने जो इज्जत औरतों को अता फरमाई है, दुनिया के किसी मजहब ने वो इज्जत नहीं अता फरमाई। अभी आपने समाप्त किया कि जो दो बेटियों की परवरिश पर्दात की तकलीफों को बर्दाश्त करता है, बालिग करता है, शादी ब्याह करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन दो उंगलियों की तरह होगा, इतना करीब होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और बाज़ रवायत में है कि एक लड़की की तरबियत करने वाला, आपने कहा एक लड़की की भी तरबियत, मुस्नद अहमद में रवायत आई। बीवी की हैसियत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत को करार दिया। कहा दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया की हर चीज पूंजी है, और आप पूंजी ही हासिल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी पूंजी जिसको हासिल करने की हम मर्दों को फिक्र होनी चाहिए वो नेक बीवी है। दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिह, बेहतरीन पूंजी नेक बीवी। अगर नेक बीवी किसी को हासिल हो जाए उसका घर जन्नत निशान बन जाता है। थोड़े पर भी वो राजी होता है और उसकी बीवी राजी होती है, और कहीं खुशी में और खिदमत में कोई कमी नहीं करती। माँ की हैसियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे डाला। और कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में जहाँ अल्लाह ने अपने हक के खालिस तौहीद की वसीयत की है कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, वहीं वालिदैन के साथ एहसान करने की ताकीदी हिदायत मौजूद है। और बाज़ जगह तो अल्लाह ने माँ की सराहत करके फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, माँ का तज़किरा किया। एक जगह फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु कुरहा, माँ का खास तरीक़े से जिक्र किया। तो इस तरीक़े से अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने औरतों का बड़ा ऊंचा मकाम किया है। अगर हमारी औरतों को शरीयत में उनके मकाम और मर्तबे का सही इल्म आ जाए तो वो समझेंगी कि इस फरेब दुनिया के अंदर जो आज़ादी निस्वां के नारे लगाए जा रहे हैं और दुनिया औरतों को कोई और मकाम पर देखना चाहती है, वो बिल्कुल शराब है, दूर से चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन जब प्यासा करीब पहुंचता है रेत के तो वो रेत होता है, पानी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन शरीयत के अहकाम से हमको और आपको सही वाक़फियत अता करे और इस्लाम पर हमारा अल्लाह ताला खात्मा फरमाए। इन्नहु तआला रऊफ़ुर रहीम व सल्लल्लाहु व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।